صلى عليك الرحمن. 1935 میں ریاست بھاولپور میں ایک دفعہ یہ کیس لگ چکا تھا، اس کے حوالے سے فیصلہ آ چکا تھا پارٹیشن کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد. پھر بڑی وہ انفارچونیٹ سچویشن تھی ہمارے لیے کہ ہمارا پہلا وزیر خارجہ جو تھا وہ قادیانی تھا، اور پھر اس کی ساری تو یہ دوبارہ اس کے اسباب کیا بنے اور یہ کیوں، اور نشتر میڈیکل کالج والا جو ملتان میں ہوا انسیڈنٹ، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے، کیا تھے محرکات؟ اس کے محرکات جو ہے نا وہ یہی نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا وہ قادیانی تھا. تو پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو اور پھر وہ چاہتے بھی ہوں کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے اور ہمارا جو ہے نا وہ اپر ہینڈ ہونا چاہیے، تو پھر وہ فائدہ تو اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور مسلمان جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہ قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں. تو ان کا حکومت کی معاملات کے اندر جو ہے نا کافی اثر و رسوخ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 1953 کی جو ہے نا وہ تحریک جو ہے وہ شروع کی ان کے خلاف. لیکن اس کو زبردستی دبا دیا گیا، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف آپ کو سے پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا گیا پنجاب کے اندر، اور پھر خاص طور پر لاہور میں جو ہے وہ تقریباً کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تقریباً 10,000 شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں مسلمانوں کی. تو اب زبردستی جو ہے اس کو دبا دیا گیا، مسلمان جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے. اب وہ اور بہادر ہو گئے کہ جی ہم نے تو مسلمانوں کو کھڈے لائن لگا دیا، ہاں جی، شے مل گئی، ظاہر شے مل گئی ان کو. اب وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ میدان کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جو ہے مور کانفیڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ مئی کے مہینے میں نشتر میڈیکل کالج 1974، اب 1953 کو یہ تحریک دب گئی، لیکن 1974 مئی کے مہینے میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ربوہ اسٹیشن پر پہنچے ہیں. تو ان کا یہ طریقہ کار ہے قادیانی کو اس زمانے میں، اب تو خیر یہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. تو یہ ٹرین وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 سیکنڈ یا زیادہ 1 منٹ بڑی حد کھڑی ہوتی ہے. تو چھوٹا اسٹیشن ہے تو اتنا بھی نہیں کھڑی ہوتی وہ. تو وہ چند سیکنڈوں میں نا انہوں نے اپنا لٹریچر جو ہے نا وہ تقسیم کرنا ہوتا تھا. اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جی، طالب علم تو طالب علم ہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ختم نبوت پر تو ان کا ایمان تھا اسٹوڈنٹوں کا، مسلمان تھے وہ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ تو آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح کے جذباتی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ایکشن کیا، مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن آ گیا. ٹھیک ہے. اب حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا بھئی، انہوں نے تبلیغ کی، مسلمانوں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن ان کے دل میں نا یہ بات بیٹھ گئی کہ انہوں نے جو ہے نا یہاں ربوے اسٹیشن پر آ کر ختم نبوت کے نعرے کیوں لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی، کون ہے یہ، یعنی کہاں سے آئے، دروازے پہ آ کے انہوں نے یہ جرأت کی ہے تو کیوں کی پتہ کریں جی کہ جی پتہ چلا جی یہ تو نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ سیر کے لیے گئے اور 29 مئی کو یہ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے پوری پلاننگ کی. جو مرزا طاہر تھا چوتھا خلیفہ ان کا بعد میں بنا، اس وقت تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر میاں محمود کا بیٹا، یعنی مرزا قادیانی کا جس کے ساتھ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. تو اس کا یہ چھوٹا بھائی تھا مرزا طاہر، یہ نوجوانوں کا انچارج تھا وہاں پر ربوے کا. تو اس نے جو ہے نا اپنی قیادت کے اندر نوجوانوں کو تیار کیا. اب وہ جب اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہاں پر ٹرین کو زیادہ وقت کے لیے کھڑا کیا گیا اور ان کو خوب مارا پیٹا گیا، تشدد کیا ان کے اوپر، سر پھٹ گئے، کسی کا بازو ٹوٹ گیا. عجیب و غریب کیفیت. تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملے کے اندر. جب وہ فیصل آباد میں پہنچے ہیں، وہ ٹرین واپس فیصل آباد پہنچی ہے، تو وہاں پر پھر علماء نے ہنگامی طور پر جو ہے پریس کانفرنس کی، اور پورے پاکستان کے اندر وہ جو 1953 کی چنگاری دبی ہوئی تھی نا جی، وہ پھر سے جو اس کو ہوا مل گئی، اور پھر مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ زور کے ساتھ جو ہے نا اس تحریک کو شروع کیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا وہ مجبور ہو گیا کہ اس ساری بات کو، بحث کو جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر جو وہ پیش کرے، اور حکومت خود جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ کیا کرنا ہے، ان کا کیا اسٹیٹس کیا ہے معاملہ. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے جی اس کا پس منظر. بالکل ٹھیک ہے.